تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو، دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی میں گھبرائے، تو پھر اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دل عطا فرمائے۔ تیرا دل مر چکا ہے، تنہا بیٹھ نہیں سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں، کبھی موبائل آن کرتے ہیں، حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز ہے، موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم له اخذکم وان فررتم منه ادرککم، فالبہا فالبہا فالنجا فالنجا۔ یہ آپ کے لمبے خطبے میں سے دو چار سطریں آپ کو سنیں کہ آج تک موت سے جو ٹکرایا ہے، گرنا اسی کو مقدر ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، بڑے بادشاہ تھے کسرا ہوگا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہے، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے بھارا، پڑا رہ گیا سب نہیں تھا سب، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑو گے تو پکڑ مارے جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، ان فررتم من ادرککم، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے۔ اب یہ کتنے پہروں میں ہوتے ہیں بعض لوگ، لیکن کیا وہ موت سے بچ جاتے؟ موت ہو سکتی ہے۔ لہذا کیا کرو، الوحا الوحا، الوحا کا مطلب جلدی کرو، جلدی کرو۔ کس چیز کی جلدی کرو؟ النجا النجا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں کامیاب ہونے کے لیے کچھ جلدی کرو۔ اس جلدی میں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا قرآن کے ذریعے سے۔ پانی سے گھاس پھول پھل زندہ ہو جاتے ہیں، روح سے ہم زندہ ہیں، تو فرمایا دلوں کی زندگی قرآن سے ہے، قرآن سے دلوں کو زندہ رکھنا۔ ایک حدیث ساتھ یاد آ گئی، وہ اسی کے ساتھ ایڈ کر کے سناتا ہوں۔ اطلب قلبک عند ثلاثۃ مواطن، تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو، دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے،
تنہائی میں گھبرائے تو صل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو پھر اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا۔ دل کی 3 بڑی شریانیں ہوتی ہیں۔ مجھے اسٹنٹ پڑا نا، وہ بھائی بھی ڈاکٹر ہے دل کا، تو کافی ساری معلومات اس کے ذریعے سے تھیں، پھر خود اسٹنٹ پڑا اور ہو گیا۔ دل کو سپلائی دینے والی 3 بڑی شریانیں، تو وہ ایک بند ہو تو اسٹنٹ ڈالتے ہیں، 2 بند ہو پھر بھی کوشش کرتے ہیں، 3 بند ہو تو پھر آپریشن کرتے ہیں۔ اور یہ خون دل کو سپلائی دینے والی ہیں، یہ بند ہو جائیں تو موت ہے۔ تو وہ دل جو میرے نبی بتا رہے ہیں اس کی بھی 3 شریانیں ہیں۔ ابھی مجھے وہ مناسبت ایک دم ذہن میں آ گئی، پہلے نہیں تھی، کہ ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دل کی مین سپلائی، ویسے تو بہت سی رگیں ہیں لیکن 3 بڑی رگیں ہیں۔ ادھر میں کیا حدیث سنا رہا ہوں کہ دل کے مردہ اور زندہ ہونے کی بھی 3 نشانیاں، یعنی وہ دل جو روحانیت والا ہے اس کے لیے بھی 3 پائپ لائن جا رہی ہیں۔ ایک قرآن ہے، ایک ذکر کی مجالس ہے، اور ایک تنہائی میں اللہ کی یاد ہے۔ اگر تینوں بند ہیں تو دل مر چکا ہے، وہ چاہے بادشاہ ہے، چاہے RPO ہے، چاہے مولانا ہے۔ اور اگر تینوں زندہ ہیں تو یہ دل صحت مند ہے، نورانی ہے، اور اللہ کا محبوب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، نہ تمہارے پیسے کو، نہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے تو تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا، کتنے لوگ ہیں زندگی بھر قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، بس مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، مولوی صاحب آ جائے ختم پڑھ چھڑے۔ محرم میں کوئی حافظ بٹھا دیتے ہیں قبروں پہ، جا بھی سڑے پیو دو قبر پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ قل واللہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوتی تو حافظہ میں جا کے بھایا ہوں۔ محرم میں جاتے ہیں نا، ایک رسم ہے، اچھی رسم ہے، خبریں تازہ ہو جاتی ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں سال ہر سال گزر جاتے ہیں قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے، ایک رگ تو پوری بند ہو، اللہ کی یاد کی مجالس میں نہیں جاتے، دوسری رگ پوری بند ہو، تنہا بیٹھ نہیں سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں، کبھی موبائل آن کرتے ہیں، حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز ہے، موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ تو میں علی کی بات عرض کر رہا تھا، احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کرا کس سے؟ قرآن سے۔ اخبار بھی تو روزانہ پڑھتے ہیں، کتنے ڈھیر لگے پڑے۔ تو میرا دل جو زندہ ہوگا وہ قرآن سے ہوگا، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اسے روشن کر، وہ کس سے؟ کا نبی کی باتوں سے، نبوت کے تذکروں سے، نبوت والے اخلاق سے، نبوت نبی کی سیرت سے اس کو زندہ کر۔ وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اور دنیا کی بے رغبتی سے اس کو طاقت دے۔ دل کا ٹونک زہد ہے، دنیا کی بے رغبتی۔ وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اس کی بھی لگام ہے، بے لگامہ ہو جائے تو تباہی پھیر دیندہ ہے، اس کو لگام چڑھا، موت کی یاد کی۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے اقرار لے کہ مر جانا، مر۔ بھائیو، بڑے سے بڑے عدد کو 0 سے ضرب دو تو 0 ہو جاتا ہے، 100 انٹو 0 0، اور ٹریلین انٹو 0 0، 1 خرب ضرب 0 0۔ اللہ کی قسم، ساری زندگی کی عزت، دولت، شہرت، بلندیاں، مرتبے، حیثیتیں، عہدے جب موت سے ضرب کھاتے ہیں 0۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مولانا طارق جمیل کہلا رہا تھا، اور 1 سیکنڈ کے بعد ڈیڈ باڈی میت، ڈیڈ باڈی میت۔
اولاد بھی نہیں کہتی، اولاد بھی کہتی میت چاہو، منجی چاہو، ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں منجی چاہو، میت چاہو۔ 1 سیکنڈ پہلے وہ ہے بادشاہ وقت، اور 1 سیکنڈ کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کہلا رہا ہے، اور وہ میت کہلا رہا ہے، اور وہ مردہ کہلا رہا ہے۔ ساری زندگی کی کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں، نتیجہ زیرو ہو گیا۔ صرف ایک ہستی ہیں جن سے پوچھا گیا، باقی تو کون پوچھتا؟ وقت لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تم سب کا ایک دن مقرر ہے، وہ آئے گا تمہیں اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اس دن اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میرے لیے موت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے تو پھر موت سے خوفناک پیغام کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد اثر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گیا، گھر پہنچتے حضرت عائشہ کے گھر کی باری اور تیز بخار میں تبدیل ہو۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آنیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں تھے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا، آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہم السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کی پیشیاں معقول ہیں، جن کے طفیل حساب شروع ہو، جن کی طفیل کروڑوں اربوں گناہگار کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمے کوئی ہے تو ہون لے لو، کچھ نہ ہو گیا۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ 1 سوٹی ماری، ایک دفعہ 1 سوٹی، جنگ خندق، شکست ہو گئی، صحابہ دوڑے، تو اس دوڑ میں ایک صحابی کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آ رہا، وہ تیزی میں دوڑ رہے تھے، لہذا ان کو خیال بھی نہیں آیا، تو آپ کو تکلیف ہوئی، پاؤں وہ جنگی جوتا تھا، وہ تلوار سے بچانے، تو پاؤں تھوڑا سا
مسلا گیا تو آپ نے اس کو ایک چھڑی ماری. اس کے جسم پہ زرہ تھی. زرہ تھے تو تلوار نہیں چل دی تو سوٹی کی چل رہی. تو آپ نے کہا اوجا آتا نہیں. ارے دیکھ کے تو چلتے. مجھے تکلیف پہنچائی. اتنا آپ نے کہا. وہ دہشت تھی اس وقت. بھاگ رہے تھے, شکست ہو رہی تھی. انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. لیکن کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس ہوں تیری ہلاکت. اللہ دا نبی تیری وجہ تو تکلیف ہے گیا, انہیں تیری معافی کوئی. ساری رات کہنے لگے مجھے نیند نہیں آئی کہ اب صبح جبریل آئے گا اور آ کر اللہ کا فرمان سنائے گا کہ اس کے لیے یہ سزا ہے, یہ عذاب ہے. کہ اللہ کے نبی مجھے کہہ رہے ہیں تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو میں سویا نہیں ساری رات. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا وہ حاضر ہو جائے. تو کہنے لگے لے بھائی ہو گئی نہ وہی گل, آ گیا جبریل لے کے تیری بربادی کا فرمان. کہنے لگا میں کانپتا ہوا, ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی. میں کانپتا پہنچا دربار رسالت. تو آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا میرے بھائی کل میں نے آپ کو سوٹی مار دی تھی, اس کی میں نے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا کہ آپ مجھے معاف فرمائیں. اور اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ کو میں 60 اونٹنیاں گفٹ کرتا. این سوٹی میں اور 60 اونٹنیاں. یہ پولیس والے بیٹھے ہیں, یہ عوام بیٹھے ہیں, سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. کیسے ناجائز کیس کرواتے ہیں, کیسے غلط FIR کٹواتے ہیں, کس طرح جھوٹے گواہ بناتے ہیں. ان کو قبر کا اندھیرا یاد ہی کوئی نہیں, ان کو قبر کا جھٹکا یاد ہی کوئی نہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی کوئی نہیں. انہوں ڈھکا دو, انہوں چھڑا دو, انہوں بند دو, انہوں چھڑ دو. یہ بھول نہیں گئے ان کے اوپر ایک اور رب ہے جن کی طفیل جنت کا دروازہ کھولے گا, جن کی طفیل جہنم ٹھنڈی ہوگی پل سرا سے گزرتے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو چھڑی ماری, معافی چاہتا ہوں, اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو میں گفٹ کروں. اور آپ فرما رہے ہیں بھائی بدلہ لینا جیتا لے لو. سارے رونے لگے, کوئی نہیں بولا. آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی, پھر ممبر پہ آ گئے, پھر اسی بات کو دہرایا. میں نے کسی کا حق مارا, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کو سوٹی ماری, کسی پر زیادتی کی ہو, کہ میری جان بھی حاضر ہے, میرا مال بھی حاضر. یہی فیصلہ کرو میرے ساتھ, آگے نہ اٹھانا. ایک آدمی کھڑے ہو, یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے. آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں, ذرا یاد تو کرو. کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کو لہین کرو. یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے, جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں. خالی نہیں بھیجتے تھے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں, تو میرے پاس 3 درم تھے, تو آپ نے کہا اس کو دے دے, میں تمہیں دے دوں. ہم نے کہا ہاں یاد آ. تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ دیوا بال جائے. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس, فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے. تو ایک عجیب بات بتاؤں, آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ساری زندگی خود قرضہ لیا, لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھتے نہیں ہو یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو. کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ 1,00,000 2 لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن. لعنت ہے تمہاری تجارت جو تمہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا, درندہ بنا. اگر نہیں حوصلہ مت بیچو ادھار, اور اگر بیچا ہے تو پھر صبر کرو. ایک حدیث سناتا ہوں, یاد آ
میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو مر کے. اللہ نے پوچھا کی لے آندائی؟ کہنے لگا ویلا کوئی نماز روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، تسبیح ذکر کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا یاد کر کوئی نیکی ہے تیرے کو؟ پھر کہنے لگا یا اللہ خالی کچھ نہیں. اللہ نے تیسری دفعہ فرمایا تو کوئی نیکی تو یاد کر. تو کہنے لگا یا اللہ ایک یاد آئی ہے، میں تاجر تھا بڑا، جو تھوک کے ہوتے ہیں ہول سیلر، تو میں مال اٹھواتا تھا. جو لوگ پیمنٹ دینے میں تنگ کرتے تھے میں انہیں تنگ نہیں کرتا تھا. میں نے نوکروں سے کہا ہوا تھا جب دے دے لے لے. اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے، یہاں تو ان کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا. ہے جو تو آنکھیں کوئی نیکی ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا تو نے تو میرے بندوں کو بڑا سکھ پہنچایا، آج میں تینوں سکھ ہی کرنا، جا مفت جنت مفت جنت. بھائیو حقوق کا معاملہ بہت سخت بہت سخت. تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھائی کو بدلہ لینا جائے اتھی لے لو. حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں صفیں سیدھی ہو رہی تھی، تو وہ ان کا ذرا پیٹ بڑا تھا تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ تیر ایسے مارا. غزیہ پیچھے ہٹو. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے نوک چپ ہوئی تیر کی، مجھے درد ہوا ہے. آپ نے کہا تو معافی دے دو. کہا نہیں بدلہ لوں گا بدلہ لوں گا. ان کا لے لے بدلہ. کہا لے لے بدلہ. کہا نہیں آپ یہ کرتا اٹھائیں، آپ نے میرے ننگے پیٹ پہ تیر مارا ہے، تیر چبھویا، میں ننگے پیٹ پہ تیر چبھوں گا. تو آپ نے ایسے اپنا کرتا اٹھا لیا. جب کرتا اٹھایا تو انہوں نے آگے بڑھ کے بوسہ لے لیا کہ یا رسول اللہ ممکن ہے میں شہید ہو جاؤں، تو میں چاہتا ہوں میری یہ ہونٹ آپ کے جسم کی خوشبو سے مہکتے ہوئے ہوں اللہ کی بات. اور وہ شہید بھی ہو گئے. اس بدر کی جنگ کے شہداء میں ایک حضرت غزیہ بھی. تو میرے نبی نے دوہرا کے جب اس نے اقرار کر لیا تو آپ نے کہا اب ٹھیک ہے کہ بھائی وہ کاروبار کرو جو مرضی کرو، ادھار دینا میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ دیکھ لو کہ عزتیں اگر پائمال کرنے سے بچ سکو پھر دے دو ادھار، اور اگر پگڑیاں اچھالو پھر اللہ کے واسطے چھوٹا کام کر لو، کسی کو بے عزت نہ کرو. آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پوچھتے تھے قرضہ ہے کہ جی ہے. کہا تم خود پڑھ لو. قرضہ ہے جی نہیں، پھر آپ آگے پڑھ کے پڑھا دو. کوئی ذمہ داری لیتا تھا پھر آپ پڑھا دو. تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے. آپ رونے لگے. آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ناصر. جمعرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی؟ کہ جی نہیں، آپ کا انتظار. تو آپ اٹھنے لگے، پھر اٹھ نہیں سکے، پھر لیٹ گئے. پھر تیسری دفعہ آپ اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہ جی آپ کا انتظار ہے. تو آپ پھر اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھو. تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا، ہم نے کوئی پڑھا دے. تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، وہ پہلی صف میں کھڑے. جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا. تو عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو جمعرات کی ایک نماز عشاء، اور جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، فجر کی 1. تو جمعرات اور پیر کی 1 اور یہ 15، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں. تو ہفتے کا دن تھا
تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف۔ اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل ہے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف۔ پیر کے دن، ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہر یا عصر ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری ملاقات کی اپنی امت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے۔ پیر کی صبح ہو، آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا، تو جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھ رہے ہیں، کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی، تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا۔ یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے، یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ یہ کیفیت تھی میرے نبی کی۔ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھا، اس طرح۔ تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی۔ تو آپ نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہوا۔ پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، دعا۔ یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ۔ آخر میں دونوں بچوں کو بولا، حسن حسین، جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی، آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جگر کے ٹکڑے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز لمبی کر دی، سجدہ لمبا کر، صحابہ سمجھے کہ آپ فوت ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ۔ تو پہلی صف والے عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی آپ کی کمر پہ چڑھے ہوئے اور آپ نے سجدہ لمبا کیا۔ ہمارے بچے ہمارے چڑھتے کمر پر 2 لتر بھی مار دیتے نا پیچھے، میرے نبی نے لمبا سجدہ۔ تو عبداللہ بن مسعود آگے بڑھ کر ان کو اتارنے لگے، ویسے ہی سجدے سے تھوڑا سا اوپر ہو کر۔ تو جب آپ نے دیکھا ادھر سے بغلوں سے آپ کو ہاتھ نظر آیا، تو یہ مجھے دیکھو، آپ نے یوں کیا یا اس طرف سے یوں کیا، ایسے یہ نہیں کرنا۔ دونوں بھائی اوپر بیٹھ کے کھیلتے رہے اور میرے نبی سجدے میں پڑے رہے۔ جب وہ خود اترے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اور سلام پھیرتے ہی ان دونوں کو گود میں لے کے فرمایا کہ ابی ہما و امی لا تطعوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا۔ تو آگے آپ دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جانے لگا تھا، انہیں کچھ نہ کہا۔ یہ میرے پھول ہیں، یہ میری بہار ہیں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔
تو آخر میں دونوں بچے بلائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی آنسو وہ سارا منظر آگے کھل گیا، بے صاف آنسو۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے، کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے، تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آگے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز۔ اندر گئی تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت تھی، ہل ہل کے رو رہے اس طرح، پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ کی وجہ سے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہا آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس وقت تو وہ ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو، اور ان کو رخصت فرمایا۔ بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جاؤں، ایویں نہ بڑھ جاؤں، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا۔ کیا دربار، کیا مقام، موت بھی اجازت منگی تو رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں۔ عیش معاشے میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، تھوڑے واسطے 63 سال کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی۔ تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالوں؟ تو اللہ کا امر ہے، میری کڑی اوقات۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو، تو آپ نے یوں کیا، یہ بھی سوال ہوتا ہے کی صلاح ہے کہ بجائے منہ کے آدمی کو یہاں سے سوال کرتا، آنکھیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی ہیں۔ تو آپ نے یوں کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح ہے۔ تو آپ نے انہوں نے عرض کیا ان ربک الیک لمشتاق، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے، بڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات۔ بھائیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری موت، ہماری ملاقات کے شوق ہمیں مردود نہ کر دے، بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول۔ اب سنو ایک بات، آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا۔ حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانا، ان کو قربانی بنا دی، اپنی اولاد کو قربانی بنا دی، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھا، تم پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کی گریائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا۔ ایک مچھی کھا دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تے اللہ باندر بنا چھوڑے سے، کونوا قردۃ خاسئین، قرآن
بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار ہو۔ پابندی کیا تھی؟ ہفتے میں مچھی نہ کھاؤ، سود پہ کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہو۔ یہ تو اس کملی والے کو دعا دو کہ اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر، تو تمہارے لیے جو لکھا ہے کیا کرو گے میری امت کے ساتھ۔ یہ دنیا کی بات ہے، اب آخرت کی سنو۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے، وہ ایک چیخ مارے، تسخر و زفرہ، چیخ مارے، اس پر سارے رسول، فرشتے، نبی، انسان، جن گر جائیں گے زمین پر اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی، میرے مولا میری جان بچا۔ آپ نے فرمایا ابراہیم کہیں گے یا اللہ کوئی سوال نہیں، کسے واسطے، بس میری جان بچا۔ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میری ماں مریم دا بھی سوال نہیں، میری جان بچا۔ اس وقت ایک آواز تم سنو، یا رب امتی۔ آدم سے عیسیٰ تک نفسی نفسی کی پکار، ماں پیو بہن برا بیوی خامن ہر ایک دی نفسی نفسی۔ ایک آواز آئے گی یا رب امتی، یا اللہ میری، یا اللہ میری، یا اللہ میری امت۔ اس آواز کے پیچھے جب نظر جائے گی طواف کرتی ہوئی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، میں تم پیڑھی سنا رہا، بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یضلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوى بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت اللہ کرتا ہوں، مرادیں غریبوں کی بردان، ساری دنیا نفسی 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 نفسی، اب گئے امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ دنیا میں بھی جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ۔ میرے رب کی قسم آج ہم انسان ہیں تو اس کی تو کریں۔ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عین، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا اب میری آنکھیں کھلیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم بلا، میں تیار۔ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو ہی وصیت فرمائی، الصلاۃ۔ یہی دو باتیں لے کے چلے جاؤ، آپ کی صاحب کے والد کی قربانی پر دنیا بھی آخر، الصلاۃ۔ میری امت نماز نہ چھوڑ، 90% لوگ نماز چھوڑ۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب، ان کے طرز کھانا، فرعون نہ بنا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ، تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا، الصلاۃ۔ میری امت نماز نہ چھوڑے، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، چاکر، نوکرانیاں، غریب لوگ، ان پہ رحم کرنا۔ انہی دو باتوں کو آپ دہرا رہے تھے، پھر آواز کمزور ہوئی تو کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ پھر آخری لفظ سے اللہم الرفیق الاعلی، مولا تیرا ساتھ ساتھ۔
تو بھائیوں میرے نبی کو اللہ نے اس عظیم و شان طریقے پر اپنے پاس بلایا، کیونکہ ہمارے پاس تو بلاوا آئے گا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو سمجھدار وہ ہے جو موت کی تیاری رکھے، نادان وہ ہے جو آخرت جیسی چیز کو بھلا دے اور یہ دنیا کے ٹھیکروں کے پیچھے اپنے ایمان کو گنوا دے۔ عزت آبرو دنیا کے سب ہوگا۔ تو بھائیو، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ غلام حیدر صاحب موت کا پیالہ پی گئے، یہ محمود صاحب بھی پیئیں گے، یہ طارق جمیل بھی پیئے گے، یہ سارے پیئیں گے، لیکن بھائیو اس طرح موت آئے کہ اللہ ہم سے راضی اور اللہ کا رسول ہم سے راضی۔ ایسی موت نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا دفعہ دور کر دو اس کی روح کو میرے سامنے سے۔ تو بھائیو اس کے لیے مرنے سے پہلے توبہ کرو، کسی کا حق مارا ہے واپس کرو، کسی پر کوئی ناجائز کیا ہوا ہے تو مرنے سے پہلے توبہ کرو، نماز کی سستی ہے تو شروع کرو، اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو۔ اور یہ تبلیغ کا کام ہے، بہت خوبصورت کام ہے، اللہ آپ کو ہمت دے اس میں وقت لگانے کی۔ تو صرف 3 دن بھی اگر آپ لگاتے رہیں گے تو آپ کی زندگی میں چاہیے۔ اب آپ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو ہم غلام حیدر صاحب کے لیے دعا کریں۔ درود پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت وفرجنا ما انت انک انت واغفر له ورحمه وابدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله واهلا خيرا من اهله ونقه من الخطايا وما من الخوف اللهم اغفر لنا ما قدمنا اللهم اغفر لنا ما تقدم وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أعلن يا رب اللہ غلام حیدر کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی درجات کو معاف کر ان کی بخشش کرو، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرو، ان کی قبر کو روشن کرو، جنت کا نیا دروازہ سے کھولو، جنت کا باغ سے قبر کی تنگیوں کو دور کرو، قبر کی بھول کو دور کرو، قبر کی وحشت کو کیڑوں کو دور کرو، اعلیٰ علیین کو جگہ کرو، مقربین کے ساتھ ان کا جوڑ فرما۔ یا اللہ یہاں ان کے لیے جو پڑھا ہے یا جو کچھ پڑھوایا گیا ہمارے سامنے ہے، اس سب کا ثواب تو ان کی روح کو پہنچا۔ اور اتنے لوگوں نے ان کے لیے پہلے جنازے میں ہاتھ اٹھائے، آپ اس میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کی بخشش کے لیے قبول کرو۔ اور تمام اہل ایمان جو مر چکے ہیں ہر طرف ان کی بخشش کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے قبول کرو۔ اور جو ہمارے جانے کا ہوتا ہے تو ہم ایمان والی موت کو سلامتی صحت عافیت اور اپنی رضا رکھیں۔ یا اللہ مرنے سے پہلے ان سب کو تو سچی توبہ کی توفیق دے، میرے ملک کو جھوٹ سے پاک کر دے، رشوت سے پاک کر دے، ظلم ستم سے پاک کر دے، دھوکے فراڈ سے پاک کر دے، نفاق سے، بغض سے، حسد سے پاک کر دے، کھوٹ سے، ملاوٹ سے پاک کر دے۔ ہماری عدالتوں کو انصاف دینے کی توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو رحمت فرما، ہمارے تمام دفاتر میں کام کرنے والے افسران ماتحتوں کو دیانتداری نصیب کرنا، امانت نصیب کرنا، سچائی نصیب کرنا، ہمارے دفاتر کو ظلم سے پاک کرنا، ہمارے بازاروں کو گھروں کو ظلم سے پاک کرنا، ہمارے پورے دیش کو جنت کا گہوارہ بنانا۔ یا اللہ ہم آخر میں پھر کے دعا کرتے ہیں ان کی درجات کو بلند کرنا، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا، ان کی دنیا کی بھی خیر نصیب کرنا اور آخرت کی بھی خیر نصیب کرنا، ان کی اولاد کو دنیا کے شر سے بھی بچا اور آخرت کے شر سے بھی بچا۔
صلی اللہ علیہ وسلم.